سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 42 یعنی 42 آیتیں اور 1 یعنی 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 24 یعنی 24 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 80 یعنی 80 نمبر پر ہے اور سورہ نجم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 130 یعنی 130 کلمات ہیں اور اس میں 533 یعنی 533 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے نبی نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، یہ کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتا تو یہ نصیحت اس کو مفید ہوتی۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی فکر میں پڑ جاتے ہو، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نادرست ہو۔ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کیجیے، قرآن تو محض ایک نصیحت ہے، لہذا جو چاہے اس کو قبول کرے۔ قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں جو باعزت فرما بردار ہیں۔ خدا کی مار ہو انسان پر، وہ کیسا ناشکرا ہے۔ خدا نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے؟ نطفے سے اس کو بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کر دیا، پھر جب وہ چاہے گا تو اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہرگز نہیں، خدا نے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گنجان باغات اور میوے اور چارہ پیدا کیا، تمہارے اپنے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فائدے کی خاطر۔ پھر جب شور والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی بھاگے گا دور اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ہی فکر میں ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گی۔ اس روز بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر گرد ہی گرد نظر آئے گی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہی لوگ کافر اور بدکار ہیں۔